للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا میرے احکام کو مان کر چلتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور آگے ہم اللہ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا یا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور اس کے آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا جن پر تو غضبناک ہوتا ہے یا جن سے تو ناراض ہے، ان کے راستے سے ہمیں بچا، اور جن پر تو نے انعام کیا ہے یعنی جن سے تو راضی ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے بار بار۔ اس سے ایک بہت بڑا درس یا میسج جو ہمیں دیا جا رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے، وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان پر میں نے انعام کیا، اس لیے کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہے، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کا مطلب ایک مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ سے یہ دعا تو مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا، اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اولئک من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، نبی، والصدیقین، صدیق جو انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، والشہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، والصالحین اور نیک لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چار لوگ ہیں، یہ چار طبقات ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین یا نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب ظاہر ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز ہوگی جبھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے تو اچھی چیز ہے جبھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور جبھی اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ آج کے جو درس کا موضوع ہے وہ ہم پچھلے کئی دروس سے یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا کہ پہلے 6 صحابہ نے بیعت کی، اس کے بعد 12 صحابہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد اگلے سال 72 یا 75 صحابہ نے بیعت کی۔ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، کس بات پر بیعت ہوئی، کیا کیا اس کے پوائنٹس تھے، کیا کیا اس کے نکات تھے، صحابہ نے کیا شرائط لگائی، حضور نے کیا شرائط لگائی، پھر اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ یہ بیعت کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت ہوتی کیا چیز ہے اور اس کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کی دنیا میں
چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرح کی معلومات لوگ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، چاہے اچھا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، حق کے لیے کام کر رہا ہے، باطل کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے خیالات، نئے نئے لوگ روزانہ پیدا ہو رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں اس پر. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جس تک ہر چھوٹے بڑے مرد عورت ہر ایک کی رسائی ہے. تو وہ یہاں پر ایک وقت میں سنتا ہے کسی ایک شخص کی بات، اسی کے ساتھ نیچے کوئی اور چیز آ رہی ہوتی ہے، اس پہ کلک کرتا ہے تو کوئی اور چیز سن رہا ہوتا ہے جو اسی کے مخالف ہوتی ہے، پھر اس پہ کلک کرتا ہے تو اس کے مخالف کوئی اور چیز آ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ بہت خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ ایک عام آدمی اس سے کنفیوز ہوتا ہے بہت. عام آدمی کو تو علم نہیں ہے قرآن حدیث کا، اس کو تو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس سے کنفیوز ہوتا ہے. اور جو باطل نظریات کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ اسلام میں تو اگر کسی کو شک بھی پیدا ہو جائے تو بس بات ختم ہو گئی. یعنی اگر کسی کو کسی اسلامی عقیدے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو وہ تو مسلمان نہیں رہتا، اس کا تو اسلام ختم ہو جاتا ہے. ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کے دل میں شک ڈال دو، بس شک ڈال دیا تو ان کا مقصد پورا ہو گیا. تو یہ جو بیعت کا تصور ہے یا تصوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں بہت اونچ نیچ ہے. یعنی یا تو لوگ جس کو کہا جاتا ہے نا افراط اور تفریط، کہ ایکسٹریم ہے، یا تو بالکل کچھ لوگ ایک انتہا پر ہیں، کچھ لوگ دوسری انتہا پر ہیں. بیعت کا جو لفظ ہے، بیعت کا لفظ یہ نکلا ہے با یا عین، اس کا جو اصل اس کے حروف ہیں یا اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، با یا عین. بیع عربی میں سودا کرنے کو کہتے ہیں، معاملہ کرنے کو کہتے ہیں بیع، اسی سے نکلا ہے بیعت. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور عربی میں جب بیعت کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کوئی معاہدہ کرنا ہوتا ہے، کوئی وعدہ کرنا، کوئی معاہدہ کرنا، کوئی ایگریمنٹ کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں عربی میں، اسی کو مبایعہ کہتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مختلف قسم کی بیعت لی ہے، یعنی مختلف چیزوں کی، مختلف کاموں پر بیعت لی ہے. قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ہے. ایک قسم بیعت کی ہے جس کو کہا جاتا ہے بیعت علی الاسلام، اسلام کی بیعت. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا مسلمان ہونے کے لیے تو آپ اس سے بیعت لیتے تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانوں گا. اس بیعت کو کہا جاتا ہے اسلام کی بیعت. یعنی آسان الفاظ میں آپ اس کو یہ کہیں اسلام قبول کرنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو آپ اس سے یہ بیعت لیتے تھے یا یہ وعدہ لیتے تھے یا یہ معاہدہ اس سے کرتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. چنانچہ قرآن کریم میں جو سورۃ الصف میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے مؤمنات کا، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت کریں اس بات پر اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. تو یہ جو بیعت کا ذکر ہے اس آیت میں، یہ بیعت اسلام کی بیعت ہے کہ وہ اس بات پر بیعت کرتے تھے مرد یا عورت کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اسی طرح ایک بیعت ہوتی تھی جس بیعت کو کہا جاتا تھا کہ وہ بیعت صحابہ کرتے تھے حضور کی مدد کرنے پر. یعنی صحابہ حضور سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ جو ہم بیعت ابھی ہم نے پڑھی ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، وہ یہی بیعت تھی. وہ ہم بار بار اس میں دہرا چکے ہیں کہ انہوں نے حضور سے اس بات کی بیعت کی کہ ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو بیعت تھی یہ حفاظت کی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بھی بیعت کی ایک قسم تھی جو بیعت عقبہ میں جو بیعت ہوئی. ایک بیعت حضور صحابہ سے لیتے تھے جس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت علی الجہاد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے،
جب حضرت عثمان چلے گئے تو ایک افواہ پھیلائی گئی، حضور کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی کہ میں نے تو ان کو معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، اور ظاہر سفیر کے بارے میں ہمیشہ سے یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کسی بھی ملک کا سفیر ہو، یہ ایک عالمی اصول ہے ہمیشہ سے، اور اسلام کا بھی اصول ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا سفیر ہے، اس سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کا بھی یہی حکم ہے، آپ کو اس کے ملک سے مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں گے بھائی میرے ملک سے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں، اس کو قتل کریں، اس کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے، نہ کوئی عالمی قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضور کو جب پتہ چلا کہ میں نے تو حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کو کیوں شہید کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے حضور نے بیعت لی، اور بیعت اس بات پر لی، حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے، اس وقت تک جہاد کریں گے جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں، یا تو ہم شہید کر دیے جائیں یا ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس موقع پر صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ وہ جو قرآن میں ذکر ہے ایک درخت کے نیچے، اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، جس بیعت میں اللہ نے اپنی رضا کا باقاعدہ اعلان کیا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہوں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ بھی بیعت کی ایک قسم تھی جس کا ذکر قرآن کریم نے خود کیا ہے۔ بیعت کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس بیعت کو کہا جاتا ہے گناہوں کے چھوڑنے کی بیعت، ترک المعاصی۔ اس بات پر بیعت کی جائے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے یہ بیعت بھی لی ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ یہ جو بیعت ہے، یہ بیعت کس بات پر ہے؟ یہ اس بات پر ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، چوری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، قتل سے، زنا سے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ بھی بیعت کی ایک قسم ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اسی طریقے سے اچھے کام کرنے پر، یعنی نیکی کے کام کرنے پر بھی حضور نے صحابہ سے بیعت لی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اس بات پر کہ میں نماز کا اہتمام کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے دل میں خیرخواہی رکھوں گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، وہ ایک بیعت اس بات پر کی تھی کہ مسلمان ہونے کی جو بیعت ہوتی ہے، اسلام کی بیعت، ایک بیعت اس بات پہ کی تھی کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کے لیے دل میں خیرخواہی رکھوں گا۔ اب نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کسی مسلمان کے لیے دل میں خیرخواہی رکھنا، یہ نیک کام ہے، اور صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم یہ نیک کام کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر مختلف مواقع پر مختلف کاموں کے لیے بیعت کی ہے۔ ان میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور میں پچھلے درس میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے تو آپ نے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی حضور کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام خواتین کو جب بیعت کرتے تھے تو آپ صرف زبان کے ذریعے بیعت کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ یہ اقرار کرو، یہ وعدہ کرو کہ میں شرک نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، قتل نہیں کروں گی. جو بیعت ہوتی تھی وہ کلمات ان سے کہلوائے جاتے تھے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے بھی بیعت کی کہ آپ نے پانی کا کوئی بڑا برتن لیا، اس برتن میں ایک طرف آپ نے ہاتھ رکھا اور دوسری طرف اسی برتن میں اس خاتون نے ہاتھ رکھا. ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا، لیکن اس پانی میں حضور نے بھی ہاتھ رکھا، اس پانی میں اس خاتون نے بھی ہاتھ رکھا. حضور نے بیعت کے کلمات ان کو کہلوائے کہ یہ وعدہ کرو، یہ معاہدہ کرو کہ میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی، یہ نیک کام کروں گی. اس طریقے سے بھی بیعت کی ہے. بہرحال اتنی بات طے شدہ ہے کہ حضور نے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں. اب خلاصہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین سے بھی بیعت لی، مردوں سے بھی بیعت لی. مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے یا ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور وہ کلمات ان سے کہلواتے تھے. اور خواتین کا جیسے میں نے بتا دیا کہ آپ یا تو کلمات کہلوا دیتے تھے یا جس طرح بعض مواقع پر پانی میں آپ نے ہاتھ رکھا، انہوں نے بھی ہاتھ رکھا، اس طرح بیعت ہو گئی. یہ جو آخری دو قسمیں میں نے ذکر کی کہ ایک بیعت صحابہ نے حضور سے کی اس بات پر کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اور ایک بیعت صحابہ نے کی کہ ہم نیک کام کریں گے. یہ جو دو قسمیں میں نے ذکر کی، گناہوں کی مثال جو میں نے حدیث بتائی کہ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، یہ یعنی ان گناہوں سے بچنے کی بیعت. دوسری بیعت جو حضرت جریر نے کی کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، مسلمان کے لیے خیرخواہی رکھوں گا. یہ جو بیعت ہے کہ نیک کام کرنے کی بیعت، گناہوں سے بچنے کی بیعت، اسی کو بیعت توبہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی بیعت کرے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤں گا. اب یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے کہ انسان یہ بیعت کرے، یہ وعدہ کرے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، نیک کام کروں گا، یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور لوگ قرآن کریم میں اس بات کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا، آپ کے بعثت کے 4 مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں کہ میں نے حضور کو دنیا میں کیوں بھیجا. 4 مقصد کے لیے بھیجا، 4 مقاصد. ان میں پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد کہ یہ آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں. دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں قرآن سکھائیں. قرآن سکھانے کا مطلب اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس کا درس کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ پورا. تیسرا مقصد قرآن نے جو بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کی صفائی کریں گے، ان کے دلوں کا تزکیہ کریں گے، ان کے دلوں کی صفائی کریں گے. اور چوتھے نمبر پر والحکمہ، کہ ان کو حکمت سکھائیں گے، دانائی کی باتیں ان کو سکھائیں گے، جس کو سنت کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے 4 مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا: قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کو بیان کرنے کے لیے. تیسرا جو مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا وہ یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صفائی. زکوٰۃ اور تزکیہ یہ ایک ہی لفظ سے نکلیں. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ مال کو صاف کرتا ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صفائی کرنا. یہ جو صفائی ہے قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی صفائی کریں گے، ان کے دلوں کی صفائی کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کی تلاوت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کا کیا مطلب ہے. قرآن کی تعلیم کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ تزکیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک کام وہ ہے جس کا تعلق اس کی
اس کے جسم کے ساتھ ہے، باڈی کے ساتھ ہے. دوسری کام وہ ہے جس کا تعلق اس کے دل کے ساتھ. شریعت نے جو ہمیں احکام دیے، ہمارے بہت سے احکام ایسے جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، بہت سے احکام ایسے جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز ہم اپنے جسم کے ذریعے پڑھتے ہیں. زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتے ہیں. حج ہم کرتے ہیں تو اپنے جسم کے ذریعے کرتے ہیں. یہ وہ سارے اعمال ہیں جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، زبان سے تلاوت کرتے ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا تعلق ہمارے ظاہر جسم کے ساتھ ہے، زبان سے پڑھتے ہیں. اسی طرح بہت سے کام ایسے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ کام مت کرو. مثلا اللہ نے منع کیا ہے کہ سود مت کھاؤ. اب سود کھانا ایسی چیز ہے، ایسا کام ہے جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے کہ انسان ہاتھ کے ذریعے سود کمائے گا، اپنے پورے جسم کے ذریعے سود کمائے گا، پھر اس کو کھائے گا. اس سے اللہ نے منع کیا. اللہ نے فرمایا قتل مت کرو. قتل ایسی چیز ہے جس کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے. زنا مت کرو. اسی طرح شریعت کے دوسرے احکام وہ ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر عقائد. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ عقیدہ ہم زبان سے نہیں رکھتے، یہ ہم دل سے رکھتے ہیں. ایک ہے زبان سے کلمہ پڑھنا، ایک ہے اس کلمے پر دل میں یقین ہونا. زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، یقین زبان پر نہیں ہوتا، یقین دل میں ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ کے ایک ہونے کا جو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قبر کا عذاب حق ہے اور جو بھی ہمارے عقیدے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جن کو ہم دل سے مانتے ہیں. اس عمل کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اسی طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حسد مت کرو. حسد مت کرو. اب حسد کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے کہ حسد وہ یا زبان سے کرے گا یا ہاتھ سے کرے گا یا پیروں سے. حسد کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور بغض مت رکھو. اب یہ جو بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ ہاتھ سے نہیں ہوتا، یہ پیروں سے نہیں ہوتا، یہ زبان سے نہیں ہوتا. یہ بغض، کینہ، حسد یہ دل سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی مت کرو. یہ جو بدگمانی ہے یہ زبان سے نہیں ہوتی، یہ ہاتھ سے نہیں ہوتی، بدگمانی دل میں ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے کرنے کے کچھ کام ایسے ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے اور ہمارے کرنے کے کچھ کام ایسے ہیں جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. اسی طرح جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں. تزکیے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تزکیے کا مقصد ہوتا ہے وہ چیزیں، وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر تکبر. تکبر کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، جو بھی چیزیں جو دل کے کام ہیں. ان چیزوں سے انسان کیسے صاف ہوگا؟ یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، ایک شخص حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں مثلاً تکبر ہے، اس کے دل میں حسد ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں مسلمان کے لیے بدگمانی ہے. اس کا مطلب وہ جسم والے کام تو کر رہا ہے، جو دل والے کام ہیں وہ نہیں کر رہا. اور ظاہر حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ دل میں اللہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے. اس کا مطلب جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا جسم ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوگا، اس حسد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس حسد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اس کے خلاف کوئی سازش کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کرے گا، یا اس کو مارے گا یا اس کو قتل کرے گا. یہ اب اس کے جسم سے جو ایکٹیویٹیز نکل رہی ہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی کے بارے میں غلط کسی کو رپورٹ دے رہا ہے،
یہ کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ اس کے دل میں ایک بات تھی، اس کے دل نے اس کو موٹیویٹ کیا اور اس نے یہ کام کیا. تو اس کا دل اگر ٹھیک ہوتا، اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا. اس کا مطلب دل ٹھیک ہوتا تو جسم بھی ٹھیک ہو جاتا. یہی معاملہ تکبر کا ہے. کسی کے دل میں تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کم سمجھنے لگتا ہے، اور کم سمجھنے کے نتیجے میں کبھی کسی پہ ظلم کر دیتا ہے. وہ ظلم کرتا ہے، اس لیے ظلم کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں پاورفل ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یہ مجھے کچھ نہیں بول سکتا. اب یہ جو وہ ظلم کر رہا ہے، یہ اصل جو ظلم اس نے کیا، یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے دل نے اس کو اجازت دی. دیکھیں، آپ جائیں نا کسی جگہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جب جیسے ہی انسان وہ پڑھتا ہے تو خود انسان محتاط ہو جاتا ہے. وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ محتاط ہو جاتا ہے. وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کرتا. اب یہ وہ بات ہے کہ یہ جو اس کو اس برے کام سے روکا، مثال کے طور پر وہ چوری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی دیوار پہ دیکھا لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ ایک دم سنبھل گیا اور اس نے اپنے ہاتھ روک لیے. یہ جو اس کو چوری سے روکنے والی طاقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے دل کا ایمان ہے. اس کو چوری سے کس چیز نے روکا؟ اس کو چوری سے اس چیز نے روکا کہ اس کو یقین ہو گیا، اس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے چوری کی تو مجھے دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے، مجھے سزا ملے گی. یہ جب ساری چیزیں اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ خود ہی رک گیا چوری سے. وہ چوری نہیں کرے گا. اب اس کے لیے کوئی پولیس نہیں آئی کہ اس کو روکا ہو چوری سے، لیکن چونکہ اس کے دل ٹھیک ہو گیا، اس کا دل سدھر گیا. جب دل سدھر گیا جسم خود ہی سدھر جائے گا. یہ جو دل کا سدھرنا ہے کہ انسان کا دل کیسے سدھرے گا، اس کا دل کیسے ٹھیک ہوگا. دیکھیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ہم غلط کام سے رک جاتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اس کا مطلب اللہ تو بہت سی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کو کیمرہ بھی نہیں دیکھ سکتا. کیمرے کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے نا، اللہ کے علم کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہم یہ بات کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اور وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کا مطلب میرے دل میں یہ یقین اس طریقے سے نہیں اترا جس طریقے سے میرے دل میں یہ یقین اترا ہے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی. اگر یہ یقین بھی میرے دل میں اسی طرح اتر جائے جس طریقے سے یہ کیمرے والا یقین اترا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا. تو یہ جو دل کی اصلاح ہے یا دل کا ٹھیک ہونا ہے، یہ دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ. قرآن میں جو حضور کے 3-4 مقاصد بیان کیے نا، ان میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ یہ لوگوں کی صفائی کریں گے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں گے. اس تزکیے کا مطلب کہ ان کا دل بنائیں گے. ان کا دل جب بن جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ان کا جسم خود بخود بن جائے گا. یہ جو بیعت کی جاتی ہے ہمارے ہاں آج، جو علماء بیعت کرتے ہیں یا اکابر بیعت کرتے ہیں، پورا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے شروع سے، مختلف جو سلسلے ہیں ہمارے ہاں مشہور 4، نقشبندی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے. اس میں جو بیعت کی جاتی ہے یہ بیعت اسی قسم کی بیعت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے کی بیعت اور نیک کام کرنے کی بیعت، کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور نیک کام کروں گا. یہ جو بیعت کی جاتی ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو بیعت کہتے ہیں. نام اس کا کچھ بھی ہو، تصوف اس کو کہیں، طریقت اس کو کہیں، بیعت اس کو کہیں، مقصد ان سارے کاموں کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، میرے دل کا تزکیہ ہو جائے.
ہوتا یہ ہے کہ جب تصوف کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو تصوف کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، تصوف کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ناموں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو تصوف کہتے ہیں، آپ نہ کہیں تصوف، آپ اس کو تزکیہ کہیں۔ نام پہ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو تصوف ہی کہیں گے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ تزکیہ، دل کی اصلاح، دل کی صفائی، یہ اصل چیز ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور قرآن میں ذکر نہیں، حضور کے بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، مطلب اللہ نے ان کے دلوں کو پاس کر دیا ہے کہ ان کے دل صاف ہیں، ان کے دل کی اصلاح ہوئی بھی ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو بیعت کی جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک سلسلے میں آپ کسی بزرگ سے بیعت کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک تسبیح آپ لا الہ الا اللہ کی پڑھیں، ایک تسبیح آپ سبحان اللہ کی پڑھیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو بتائیں گے بھائی روزانہ اتنی تلاوت کریں، اتنی دیر ذکر کریں، آپ کو مختلف کام بتائیں گے۔ اب وہ جو سارے کام ہوتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس مخصوص انداز سے جو کروایا جاتا ہے، وہ مخصوص انداز جو اپنایا جاتا ہے اس کو سنت سمجھ کے نہیں اپنایا جاتا، اس کو اپنایا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ ایک مجرب عمل ہے۔ یعنی اب تزکیہ تو قرآن کا حکم ہے کہ دل کی صفائی کرنی ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کرنی ہے؟ علم سے تو دل کی صفائی نہیں ہوتی، علم سے تو دل بگڑتا ہے۔ جب کسی کے دل میں، کسی کے پاس علم آتا ہے اس میں تکبر آتا ہے، علم جب کسی کے پاس آتا ہے اس میں تکبر آتا ہے۔ علم انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو ٹھیک نہیں کرتا، بگاڑتا ہے اس کے دل کو۔ اب یہ تکبر اس سے نکلے گا کیسے؟ بھائی کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے تو اس میں تکبر آئے گا، تواضع آئے گی، اس میں تو بڑائی آئے گی کہ میں عالم ہوں، یہ جاہل ہے، میرے کو یہ پتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا، میرے پاس یہ ڈگری ہے، اس کے پاس یہ ڈگری۔ اسی کو تکبر کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، افضل سمجھنا۔ اب یہ جو تزکیہ کرنا ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے، یہ کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے بزرگوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں مختلف طریقے دیکھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ استغفار کی تسبیح اتنی دفعہ کریں، قرآن کی تلاوت اتنی دفعہ کریں گے، یہ کام کریں گے تو آپ کے دل سے یہ بیماری نکل جائے گی، حسد کی بیماری نکل جائے گی، بغض کی بیماری، تکبر کی بیماری، کسی کے لیے بدگمانی کی بیماری، یہ بیماریاں آہستہ 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 دل سے نکل جائیں گی اور دل سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور جب دل سیدھے راستے پر آ جائے تو جسم سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر مراقبہ کروایا جاتا ہے، بہت سے سلسلوں میں مراقبہ مختلف چیزوں کا کروایا جاتا ہے، اس میں سے ایک مراقبہ کیا جاتا ہے موت کا مراقبہ۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ دل کی صفائی کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ مراقبہ موت بزرگوں کی طرف سے کروایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کسی ایک کونے میں تنہائی میں کہیں بیٹھیں اور آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ جس طرح میں نے مرنا ہے ایک دن، میں مر چکا ہوں، میں اب ایک لاش ہوں، اور پھر یہ تصور کریں کہ مجھے غسل کے لیے لے جایا گیا، یہ تصور کریں میرے کپڑے اتارے گئے، مجھے غسل دیا گیا، پھر یہ تصور کریں کہ اب میرے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، میرے جنازے کو رکھ دیا گیا، امام صاحب نے جنازہ پڑھا دی، یہ تصور کریں۔ پھر یہ تصور کریں کہ مجھے جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے، ظاہر یہ سب تو ہونا ہے نا سب کے ساتھ۔ یہ تصور کریں کہ مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، مجھے قبرستان لے جایا گیا، مجھے قبر میں اتار دیا گیا،
اب یہ تصور کریں کہ میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، یہ تصور کریں کہ اب مٹی ڈال کر سارے لوگ یہاں سے چلے گئے، میں اکیلا قبر میں پڑا ہوا ہوں۔ اب میرے پاس منکر نکیر آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من رسولک، مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، میرا والد بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، رشتہ دار سارے بیغم اپنے دنیا کے کاموں میں لگ گئے، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، اور اب میں اللہ کے سوال و جواب کے سامنے پیش ہوں۔ یہ تصور وہ کہتے ہیں آپ 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں۔ جب یہ تصور انسان کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موت ہر وقت اس کے سامنے ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آدمی روزانہ 10 منٹ یہ مراقبہ کرے، 10 منٹ روزانہ وہ یہ مراقبہ کرے اور وہ یہ تصور کرے کہ میں ابھی قبر میں پڑا ہوا ہوں اور میں ابھی اللہ کے فرشتوں کو جواب دے رہا ہوں، وہ پھر کسی پہ ظلم کرے گا، وہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے گا، وہ کسی کے لیے حسد کینہ بغض دل میں رکھے گا۔ اب اگر مسلسل آج اس نے کیا، پرسوں کیا، یہ ایک بتا رہا ہوں، اس طرح کے مختلف مراقبات کروائے جاتے ہیں، مختلف مراقبات کروائے جاتے ہیں، قیامت کا مراقبہ، حشر کا مراقبہ، قبر کا مراقبہ، موت کا مراقبہ، مختلف مراقبات ہیں۔ نتیجہ خلاصہ اس ساری چیز کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا استحضار رہے، اس کے دل میں ہر وقت اللہ موجود رہے، کہ جب اس کا ہاتھ کسی گناہ کی طرف بڑھے تو جس طریقے سے وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے والا لفظ پڑھ کے یہ گناہ غلط کام سے رک جاتا ہے، اب جب یہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو فوراً اس کے دل میں وہ تصور آئے گا کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے، میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب جیسے اس کے ذہن میں یہ تصور آئے گا اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ جو اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا، اس کو جو انرجی ملی، یہ جو اس کو طاقت ملی، جس طاقت نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا وہ اس کے دل سے ملی، اس کو کہ اس کا دل ٹھیک ہوا تو اس کا ہاتھ خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہر وقت یہ تصور کریں، ہر وقت یہ دھیان رکھیں کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو زبان سے ذکر ہوتا ہے نا، ایک دل سے ذکر ہوتا ہے، کہ آپ یہ تصور کریں کہ جس طرح میری زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ انسان کا یہ تصور ہو، اس میں کوئی ضرورت اتنی کسی تھوڑی سی توجہ سے یہ کام انسان کر سکتا ہے۔ اب جب ہر وقت اس کے دل میں یہ ہوگا، ہر وقت وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، چلتے پھرتے، اب وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے لیے کوئی سامان تول رہا ہے، کسی سے پیسے لے رہا ہے، کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی سے بات چیت کر رہا ہے، دل میں اس کے یہ کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی کوئی گناہ کا موقع آئے گا، مثال کے طور پر وہ ناپ تول کر رہا ہے اور اب اس کو پتا ہے کہ میں اس میں 2 نمبری کر سکتا ہوں، غلط تول سکتا ہوں، سامنے والے کو پتا نہیں چلے گا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ تصور بھی ہے کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی توجہ اس چیز کی طرف جائے گی وہ ناپ تول میں کمی سے رک جائے گا، ناپ تول میں کمی سے باز آ جائے گا۔ اب یہ جو اس کو ملاوٹ سے روکا یا ناپ تول میں کمی سے روکا، یہ جو طاقت اس کو ملی ہے یہ اس کے دل سے ملی ہے، اور یہ اس کے دل سے جو اس کو طاقت ملی ہے اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے ملی۔ اب لوگوں کو عموماً اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے یا یہ پورا سلسلہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کو بدعت اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سنت ہے یا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، یا جو یہ کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اس طرح کی کوئی بات، کوئی سٹیٹس، شرعی سٹیٹس اس کو دیتا ہے، وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ جو بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مراقبہ کریں، وہ نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک مجرب عمل ہے، ہم نے بہت سے لوگوں پہ اس کو آزمایا ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ بھی اگر کریں گے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی گناہگار ہے۔ لیکن یہ جو اس کے دل کی اصلاح ضروری ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے دل کی اصلاح فرض ہے، وہ تو فرض ہے نا، تکبر سے دل کو بچانا فرض عین ہے، حسد سے دل کو بچانا فرض عین ہے، بدگمانی سے دل کو بچانا فرض عین ہے،
کسی مسلمان کے لیے بغض سے اپنے دل کو بچانا فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ اب اس سے بچے گا کیسے؟ وہ کہتے ہیں اپنے دل کی اصلاح فرض ہے۔ بیعت کرنا سنت عمل ہے، سنت سے تو ثابت ہے، بیعت کا جو عمل ہے یہ تو ثابت ہے سنت سے، جیسے ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ بیعت سنت ہے، اپنے دل کی اصلاح فرض ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عموماً تجربہ یہ ہے کہ دل کی اصلاح اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے۔ جب وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، پھر اس کو بتائے کہ میرے دل کی یہ کیفیت ہے، یا میرے دل میں تکبر ہے، یا میرے دل میں بدگمانی ہے، مجھے اس کا علاج بتائیں، میں اپنے آپ کو بدگمانی سے کیسے بچاؤں۔ پھر وہ بزرگ اس کو علاج بتائیں گے کہ تمہارا علاج یہ ہے کہ تم یہ ذکر کرو، یا یہ دعا پڑھو، یا یہ کام کرو، یا یہ مراقبہ کرو، اس کے نتیجے میں اس کے دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اصلاح کرنا فرض ہے، بیعت کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میری اصلاح اس بیعت کے بغیر نہیں ہوگی، تو اس پر بیعت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ کا اصول ہے، ما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب، کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو خود واجب نہیں ہوتے لیکن ایک واجب تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وضو فرض ہے نا، وضو فرض ہے نماز کے لیے، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح وضو فرض ہے۔ ایک آدمی مسجد آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ یہ کہے کہ مجھ پر مسجد میں نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن چل کر مسجد جانا یہ میرے اوپر فرض نہیں ہے، لہٰذا میں گھر میں نماز پڑھوں گا۔ قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ چل کر جاؤ اور مسجد میں جا کے اس طرح چلنا تم پر فرض ہے، یہ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن یہ چلنا بھی اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس لیے فرض ہے کہ مسجد تک اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک چلے گا نہیں، چاہے وہ گاڑی میں آئے، چاہے پیدل چلے، کسی بھی طرح آئے، وہ جب تک یہ پروسیس سے گزرے گا نہیں نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس پر یہ چلنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو دل کی اصلاح فرض ہے، دل کی اصلاح فرض ہے۔ بیعت کرنا سنت عمل ہے، بیعت کرنا سنت عمل ہے، لیکن اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ تکبر، یہ حسد، یہ بغض، یہ بدگمانی، یہ دل کی بیماریاں اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک میں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں، تو یہ بیعت بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات میں بیعت فرض نہیں ہے، اپنی ذات میں تو وہ سنت ہے، کوئی کر لے تو اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل کی اصلاح اس پر فرض ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس سے، اس کو اصلاحی تعلق کہا جاتا ہے۔ اس اصلاحی تعلق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تصوف کا لفظ ہے، یا پیری مریدی کا لفظ ہے، یا خانقاہ کا لفظ ہے، اس کو 2 نمبر لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے، اتنا بدنام کر دیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اب جیسے ہی آپ خانقاہ کا نام لیں گے، یا تصوف کا نام لیں گے، یا پیری مریدی کا نام لیں گے، یہ 2 نمبر پیر ڈائریکٹ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ پیری مریدی، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اس پیری مریدی کا تصور ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، اس سے اپنے دل کا حال اس کو بتائیں کہ میرے دل میں بدگمانی ہے، بغض ہے، تکبر ہے، مجھے اس کا علاج بتائیں، وہ آپ کو علاج بتائیں گے۔ یہ پیری مریدی ہے، یہ خانقاہی سسٹم، یہ تصوف، اس کو صوفی کہتے ہیں، اس کو پیر اور مرید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیر اور مرید کس کو کہتے ہیں؟ تعویذ لکھنے والے کو پیر کہتے ہیں، اور تعویذ لینے والے کو مرید کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم ابھی کراچی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اپنے بیان میں 2 دفعہ یہ بات فرمائی۔ ایک جگہ بیان تھا وہاں بھی یہ بات کی، دوسری جگہ بیان تھا وہاں بھی یہ بات کی۔ کہا ہمارے ہاں معاشرے میں پیر مرید اس کو سمجھا جاتا ہے جو تعویذ دے اور تعویذ لے، اگر اس کا تعویذ چل گیا تو مرید بھی پکا اور پیر بھی پکا، تعویذ چل گیا مرید بھی پکا پیر بھی
پکا، اور تعویذ نہیں چلا تو مرید بھی گیا اور پیر بھی گیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی دنیاوی مقصد ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تعلق اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی اللہ والے سے تعلق اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ مجھے تعویذ بنا کر دے گا، اس کا مطلب اس میں بھی آپ نے دنیا کو گھسیٹ دیا۔ اس سے تو آپ کا تعلق صرف اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، اس سے بھی آپ اپنے دنیاوی مفادات پورے کرنا شروع ہو گئے کہ آپ میرے کو تعویذ بنا کے دے دیں، یہ کر کے دے دیں، یہ بھی دنیاوی مفادات ہیں۔ تو اصلاحی تعلق یا کسی اللہ والے سے تعلق کا خلاصہ اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے۔ اور ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، آپ علماء کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علم الگ چیز ہے اور دل کی اصلاح الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، ہمیں باقاعدہ اساتذہ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جب علم حاصل کرو، سبق پڑھو، تو کسی اللہ والے کے پاس جا کے الگ ان سے اصلاحی تعلق بھی رکھو۔ اگر علم تو حاصل کر لیا اور کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کیا، یہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایک علم ہے، ایک اس علم کا نور ہے، اس علم کی برکت ہے۔ وہ علم کی برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں عمل آتا ہے، اور عمل اس ذریعے سے آتا ہے۔ محض علم بغیر عمل کے تو کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ الٹا وبال ہے۔ اس لائن میں لگنے کا، اللہ والوں سے تعلق رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے تھانہ بھون، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ بیعت کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ ان کو ابو حنیفہ وقت کہا جاتا تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو آپ بیعت وغیرہ اس طرح کی باتیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایک دن یہاں قیام کریں، ایک رات یہاں رکیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے یہ ذکر، یہ مراقبے، یہ کام میرے سے نہیں ہوتے، بس میں تو دن کو دین پڑھتا پڑھاتا ہوں، لوگوں کو دین سیکھتا سکھاتا ہوں، مسائل بتاتا ہوں، یہ جو آپ لوگ اتنے رات کو اٹھ کے اتنی محنت سے ذکر مراقبے، یہ میرے سے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں کرو، آپ رہ جاؤ، ایک دن یہاں رک جاؤ۔ تو وہ فرماتے ہیں میں وہاں رک گیا، ٹھہر گیا۔ تو جب رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو حضرت اٹھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ، بولا انہوں نے اپنی چارپائی میری چارپائی کے پاس لگائی تھی، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو بولا میں نے کوشش کی کہ میں سو جاتا ہوں، تو کہا لیکن نیند نہیں آئی۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا یہ اصل وہ مقصد ہوتا ہے۔ مجھے نیند نہیں آئی، میں نے کہا اب یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ایک عالم ہوں، وہ تو عالم بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی، تو کہا میں بھی اٹھ گیا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھ لی۔ اس طریقے سے 42 دن انہوں نے گزار دیے وہاں، ایک دن رکنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب ایک رات وہاں گزاری اور تہجد کی نماز کی توفیق ہوئی اور ان کو رات کو دیکھا کہ کس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں، 42 دن وہیں رہے، کہیں گئے نہیں۔ اور 42 دن بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دی اور کہا آپ جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کو اس کام کی طرف متوجہ کریں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ ان کی یعنی دل کی اصلاح اور عملی زندگی کی طرف لے کر آئیں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خط لکھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اپنا ذرا حال بتائیں کہ اس وقت آپ کی دلی کیفیات کیا ہیں، اب کیا تبدیلی آئی ہے، کوئی اعمال کی توفیق، نیکیوں کی توفیق، کچھ فرق آیا نہیں آیا ہے جو اتنا تعلق ہم سے قائم کیا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں 3 باتیں لکھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلی بات لکھی کہ الحمدللہ شریعت
طبیعت بن چکی ہے. الحمدللہ شریعت طبیعت بن چکی، یعنی شریعت میری طبیعت بن گئی. اب نماز پڑھنا یہ میری طبیعت کا حصہ ہے، اب تہجد پڑھنا میری طبیعت کا حصہ ہے. یعنی جس طرح انسان فطری کام کر رہا ہوتا ہے نا، پانی پی رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور نہیں کھائے گا نہیں پیے گا تو پریشان ہو جاتا ہے. کہا اب شریعت، اس کی برکت سے شریعت میری طبیعت بن گئی ہے. اور کہا دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مدح اور ذم میرے لیے برابر ہو گئے ہیں. یعنی کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میرے خلاف بات کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اب میری دلی کیفیت یہ ہے کہ کوئی میرے سامنے آ کے تعریف کرے یا میری برائی بیان کرے، میرے لیے دونوں برابر ہیں. میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں بہت خوش ہو جاؤں کہ میری تعریف کر رہا ہے. دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے. اور کہا تیسرا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ اب مجھے کسی شریعت کے مسئلے میں کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہوتا. پہلے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے تھے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اس میں یہ کیوں ہو رہا ہے. کہا اب میرے دل میں شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہو رہا. اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، امام ہیں اپنے زمانے کے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی نہیں تھے پورے، لیکن اس کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی اور انہوں نے ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا نام ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، مجدد کہا جاتا ہے ان کو. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، وہ بھی انہی کے خلیفہ تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے عالم اور خلیفہ ہیں، اور اصلاحی تعلق ہے ایک ایسے شخص سے جو عالم بھی نہیں ہے. اس وقت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، پوری دنیا میں ابھی 500 مسلمان لوگوں کی فہرست جاری ہوئی ہے 2020 میں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیات کون سی ہیں. پوری دنیا میں 500 ٹاپ 500 کی لسٹ ہر سال جاری ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں سارے مسلمان شخصیات میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیات کون سی ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام ہے، سب سے پہلے نمبر پر. پوری دنیا میں جو 500 لوگ ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی نام ہے شاید 36ویں نمبر پر، اس طرح کچھ. سب سے پہلے نمبر پر نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی دینی خدمات کتنی ہیں. ہمیں تو نہیں پتا ان کے بارے میں، ہم تو اپنے علماء کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ان کی دنیا میں جو ان کی حیثیت اور مقام ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا اصلاحی تعلق حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب عالم نہیں تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کا اصلاحی تعلق حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. وہ عالم نہیں تھے. اور آپ ان حضرات کا جب بھی بیان سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیان میں آپ کو کوئی بیان شاید ہی ایسا ملے جس میں وہ اپنے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کرتے ہوں. ان کا ہر بیان ان میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت نے فرمایا. اب وہ اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، مفتی اعظم، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس جو عالم بھی نہیں ہے اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی اصلاح کریں. حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے، مجھے بھی صحیح پوری بات یاد نہیں ہے، کہ جب میرا اصلاحی تعلق شروع میں قائم ہوا، ظاہر ان کے جو والد تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑے مفتی تھے. تو کہا جب میں نے اصلاحی تعلق قائم کیا تو انہوں نے میرے اوپر پابندی لگائی، غالباً 10 سال کا بتایا کہ 10 سال تک کہیں تقریر نہیں کرو گے، 10 سال تک کہیں بیان نہیں کرو گے. کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو میں نہیں کروں گا. ایک عالم کے لیے، ایک مفتی کے لیے، پھر اتنے بڑے عالم کا بیٹا، اتنے بڑے مفتی کا بیٹا، جس کی لوگ ہر جگہ جائیں تو واہ واہ کریں اس کی کہ بھائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے، خود اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے پابندی لگا دی 10 سال تک بیان نہیں کرو گے. کہا، میں نے کہا نہیں کروں گا 10 سال تک. کہا، میں نے نہیں کیا پھر 10 سال تک.
تو جس شخص کو آپ نے 10 سال تک روک کے رکھا اس کے دل کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے دل سے یہ تکبر، یہ چیزیں نکلیں گی نہیں نکلیں گی؟ اپنے علم کا گھمنڈ، تکبر کہ میں بڑا مفتی، بڑا عالم، یہ چیزیں خود ہی نکل جائیں گی۔ ظاہر انسان جب بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اس کے دل میں بھی تکبر آتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی واہ واہ کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، اس سے بھی انسان میں تکبر آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے حضرات اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن اس کے باوجود، اپنے اتنے زیادہ علم کے باوجود، اس چیز سے وہ مستغنی نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ تو جب وہ مستغنی نہیں ہے تو پھر ہم یعنی کس کھاتے میں آئیں گے؟ کہ جب اتنے بڑے علماء وہ اس کام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا؟ ہمارے سارے اکابر نے اس کو اتنی اہمیت دی، ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ ان کے زمانے میں بھی اسی طرح کچھ صوفی بزرگ تھے، ان کو کہا کہ بھائی تم جو ہے نا میرے ساتھ اصلاحی تعلق رکھو، مجھ سے اپنے دلی حال احوال کیفیات بتایا کرو، تاکہ علم، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام تھے، فلسفے میں، علوم دینیہ کے اندر ہر چیز میں ماہر تھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہوں۔ جب اصلاحی تعلق قائم کیا تو وہ فرماتے ہیں امام راضی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے دل سے میں نے جو علم حاصل کیا ہے فلسفے کا اور جو منطق کا اور عقلیات، یہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں، کہا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ ساری چیزیں میرے دل سے نکل رہی ہیں، یعنی مجھے محسوس ہوا کہ یہ علم میرے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ کہا میں نے ان کو کہا میں آپ سے بیعت واپس لیتا ہوں، میں نہیں کرتا بیعت، یہ علم میں نے اتنی محنت سے حاصل کیا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا سارا علم چلا گیا۔ کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیعت نہیں کریں، لیکن کم از کم مجھ سے رابطہ رکھیں، کبھی کبھی سلام دعا کر لیا کریں، رابطہ مجھ سے رکھا کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں رابطہ کروں گا۔ وہ چونکہ بڑے عالم تھے، امام تھے وقت کے، تو لکھا ہے مورخین نے کہ جب ان کا نزع کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو شیطان تو اس وقت حملہ کرتا ہے، شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے انسان پر کہ کسی طرح ایمان سے نکل جائے اور کفر کی حالت میں جائے۔ تو کہا شیطان آیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحث شروع کر دی کہ تم اللہ کو کیوں ایک مانتے ہو؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کا جواب دیا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کا جواب دیا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کا جواب دیا۔ عقلی منطقی دلیلیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دیتے رہے، شیطان جواب دیتا رہا، حتیٰ کہ امام راضی کو لاجواب کر دیا۔ بالکل آخری وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے دلائل ختم، شیطان جواب پہ جواب دے رہا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب۔ تو لکھا ہے مورخین نے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس بزرگ کا چہرہ ان کو دکھایا، اور اس بزرگ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اس شیطان مردود کو بولو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ کہا جب ان کو یہ پتہ چلا انہوں نے فوراً یہ بات کی کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، تب جا کے ان کی جان چھوٹی اس چیز سے۔ تو یہ جو بات ہے، اب یہ دکھنے میں کتنی سادہ سی بات ہے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اتنی بات سے شیطان سے جان چھوٹ گئی، اتنی دلیلوں سے، اتنے علم سے نہیں چھوٹی۔ یہ جو بات ہے یہ وہ دل کی بات ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو علم سے حاصل نہیں ہوتی۔ امام راضی تو اپنے علم کے بلبوتے پر شیطان سے مناظرہ کر رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، لیکن اس میں بنیادی شرط کہ آپ نے کس سے بیعت کرنی ہے، سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی کہ وہ شخص خود شریعت کا پابند ہو، قرآن حدیث پر عمل کرتا ہو، سنت کی اتباع کرتا ہو۔ اگر وہ خود قرآن حدیث پہ عمل نہیں کر رہا،
ایسے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یا ایسے آدمی کو اپنا پیر بنانا، یا ایسے آدمی سے اپنی اصلاح کروانا، اس سے بڑا فضول کام اور کوئی ہے نہیں. جب وہ خود شریعت کو نہیں مانتا، خود نماز نہیں پڑھتا، خود اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، خود سنتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ٹھیک کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ بیعت کی شرائط کیا ہیں. ان میں سے سب سے پہلی شرط کہ معیار ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، اسلام ہے. اگر کوئی شخص متبع سنت ہے، اس کی ساری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھا جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے پاس بیٹھیں تو انسان کو اللہ یاد آئے. وہ دنیا کے کاموں میں آپ کو نہ لگائے کہ دنیا کے اندر گھساتا چلا جائے اور دنیا داری میں لگاتا چلا جائے، بلکہ جب اس کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد آئے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسا شخص ہو جس پر اس وقت کے مستند علماء اعتماد کرتے ہوں، اس وقت کے مستند علماء اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہوں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، متبع سنت ہے. یہ موٹی موٹی شرائط بتا رہا ہوں، اس میں تو بہت تفصیل علماء نے لکھی ہے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پیری مریدی کا تصور بالکل الگ ہے. ہمارے ہاں تو وہ نماز نہیں پڑھے گا پیر، آپ اس کو کہو گے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہے گا میں مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں. بھائی تو مدینہ میں نماز پڑھتا ہے تو کھانا بھی مدینہ میں کھایا کر، کھانا تو پاکستان میں کھاتا ہے، نماز تو مدینہ میں پڑھتا ہے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ فضول بات ہے. مدینہ میں کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس کے کوئی پر لگے ہوئے، اس کے کوئی پر لگے ہوئے کہ یہاں سے اڑ کے جائے گا، تمہارے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی حاضر ناظر ہے کیا؟ ہر چیز ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت یہاں بھی موجود ہے، مدینہ میں بھی موجود ہے. آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، وہاں سے کھڑا ہوا نہیں ہے اور کہہ رہا ہے میں نے مدینہ میں نماز پڑھی. کس وقت پڑھی ہے نماز؟ تو ایسے آدمی کے ہاتھ میں اگر آپ بیعت کریں گے، یا ایسے آدمی کو اپنا پیر بنائیں گے، یا اس کو اپنا بڑا بنائیں گے، وہ تو گمراہ کرے گا، سیدھے راستے کی ہدایت تو نہیں دے سکتا. تو متبع سنت ہو، اس کے ساتھ بیٹھیں تو انسان کو اللہ یاد آئے، اس وقت کے مستند علماء اس پر اعتماد کرتے ہوں، اور اسی ایک مقصد کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے کہ اپنے دل کی اصلاح ہو، اپنے دل کی بیماریوں سے انسان کی جان چھوٹے. یہ وہ بیعت ہے جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت جب کی جاتی ہے اسی کو توبہ کی بیعت کہا جاتا ہے. ہمارے حضرات جب بیعت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ الفاظ زبان سے نکالیں کہ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ بیعت کے کلمات کہلوائے جاتے ہیں بزرگوں کی طرف سے. وہ آدمی یہ کلمات کہتا ہے اور اس طریقے سے وہ بیعت ہو جاتی. تو اس چیز کی قرآن کریم کی میں نے شروع میں آیات پڑھی نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا. جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں، اپنی اس دعا میں سچے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم. اور اگر ہم نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے پاس رہا کرو، سچے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اس کا مطلب اچھے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے، اچھے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک کام کا حکم دے اور وہ ناممکن ہو. ایسا حکم اللہ کبھی کسی انسان کو نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو. انسان اگر یہ کہے کہ اچھے لوگ تو ہیں نہیں تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب اللہ نے حکم دیا تو اچھے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ تلاش کرے، دیکھے صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کون حقیقی معنوں میں اللہ والا اور کون دکھلاوے کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ والا بنا ہوا ہے. جب وہ محنت کرے گا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ملاوٹ کا دور ہے،
تو ملاوٹ کا دور ہونے کی وجہ سے کسی نے آٹا استعمال کرنا چھوڑا نہیں ہے. کوئی بھی چیز کوئی چھوڑتا نہیں ہے کہ بھئی ملاوٹ کا دور ہے اس لیے اب آٹا استعمال نہیں کریں گے, ملاوٹ کا دور ہے اس لیے اب دودھ استعمال. ہاں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ایسا آٹا مل جائے جس میں ملاوٹ نہ ہو, یہ کوشش انسان کرتا ہے کہ مجھے ایسا دودھ مل جائے جس میں ملاوٹ نہ ہو. تو آپ ایسا اللہ والا تلاش کریں جس میں ملاوٹ نہ ہو, ایسا اللہ والا تلاش کریں جو حقیقی معنوں میں اللہ والا ہو, 2 نمبر نہ ہو. انسان جب تلاش کرے گا, اور اللہ نے کہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اس کا مطلب اللہ نے دنیا میں ان کو موجود رکھا ہے. جب موجود رکھا ہے انسان تلاش کرے گا تو مل جائیں گے. یہ وہ بیعت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ساری بیعت کے بارے میں پڑھا کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, ہم بھی اپنے آپ کو کم از کم کسی اللہ والے سے جوڑیں, کسی بزرگ سے جوڑیں, اس کی صحبت میں رہیں, کوشش کریں کہ اپنے دل کو ٹھیک کریں. ہمارا دل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں.